جس دستاویز کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا ذکر اس کالم نمبر میں کیا جاتا ہے، اس کا دستاویز نمبر یا اس کی رجسٹریشن کی تاریخ کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو نکاح کی تاریخ، نکاح کے منعقد ہونے یا انعقاد ہونے سے کیا یہ دستاویز پہلے لکھی جاتی ہے یا بعد میں لکھی جاتی ہے؟ اگر بعد میں لکھی جائے تو پھر تو اس کا اندراج نکاح کے وقت نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح سے پہلے نکاح رجسٹر ہونے سے قبل جو دستاویز لکھی جاتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ محفل نکاح منعقد ہونے سے پہلے دونوں جو فریقین ہیں وہ اکثر ایک دستاویز لکھ لیتے ہیں یا دہانی کے طور پر کہ جب نکاح ہو تو اس محفل میں کوئی بدمزگی نہ ہو، تو وہ کاغذ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اسی میں جو لکھا ہے وہ آپ نکاح فارم میں بھی لکھ دیں۔ تو وہ جو دستاویز ہوتا ہے اس کا نمبر، اس پہ باقاعدہ نمبر ہوتا ہے، اس کا اپنا اسٹامپ پیپر کا نمبر ہوتا ہے یا وہ تاریخ، اس تاریخ کو یہ دستاویز لکھی گئی ہے ان فریقین کے درمیان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TCN لیگل ٹاک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس احمد قادری ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے الحمدللہ یہ 4th ایپیسوڈ ہے۔ جو گزشتہ 3 پروگراموں میں ہم نے اس بات کے اوپر توجہ دی اور کوشش یہ کی کہ ہم نے نکاح نامے کے اس فارم کو جو پورے پاکستان میں رائج ہے، اور اس نکاح نامے کا مقصد ایک مرد اور عورت کے اس رشتہ ازدواج کو رجسٹرڈ کرنا ہے اور اس کو تحریر میں لے کے آنا، ایک ثبوت ثابت کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ وہ ان کی شادی کا یا نکاح کا اندراج ہو چکا ہے۔ نکاح نامے کے بعد ایک پروسیس یہ بھی ہے آج کل کہ اس کو ہم نادرہ میں میرج سرٹیفکیٹ کے طور پہ بھی رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ وہ میرج سرٹیفکیٹ علیحدہ چیز ہے، نکاح نامہ علیحدہ چیز ہے۔ میرج سرٹیفکیٹ میں شرائط نکاح نامہ یا حق مہر کی بابت کوئی تفصیل نہیں ظاہر کی جاتی، لیکن نکاح نامہ ایک وہ ایگریمنٹ ہے، ایک وہ معاہدہ ہے جس میں دونوں فریقین گواہوں کی موجودگی میں بیٹھ کر نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار کی موجودگی میں اس کو فل اپ کرتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں بشمول آزاد کشمیر میں ایک ہی طرح کا رائج ہے۔ اور اس کے فل اپ کے طریقے جو ہیں وہ باقاعدہ مسلم فیملی لاز، آرڈیننس اور رولز کے تحت ان کو مرتب کیا گیا۔ چونکہ نکاح نامے کی بات کی جا رہی ہے تو نکاح نامہ ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ 2 فریقین کے درمیان ایک پوری زندگی کا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں ہر کالم، ہر شق کو پورے طریقے سے فل اپ کرنا وہ نکاح خواں، نکاح رجسٹرار اور فریقین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں عدالتیں، چاہے وہ ابتدائی عدالتیں ہیں یا اعلیٰ عدالتیں ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں پہ مقدمات کی ایک بھرمار ہے اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، جس میں روزانہ کا ہزاروں کی تعداد میں، اگر پاکستان کی بات کریں، KPK کو چھوڑ دیں، پشاور کو بھی چھوڑ دیں، لاہور کی بھی بات کریں، ہم کراچی کی بھی بات کریں، ہم بلوچستان کی بھی بات کریں، تو اس نکاح نامے کے غلط اندراج کی وجہ سے، غلط کالمز کی فل اپ کرنے کی وجہ سے، اگنورنس آف لا کی وجہ سے، نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار کی لا علمی کی وجہ سے، ان شرعی اصولوں کے اوپر کام نہ کرنے کی وجہ سے نکاح نامہ جب غلط طریقے سے فل کر دیا جاتا ہے، اس میں کمی چھوڑ دی جاتی ہے، تو ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات جو ہیں ابھی تک زیر تجویز ہیں، جن میں فیصلہ کرنا عدالتوں کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ بھی عدالت فیصلہ نہیں کرتی، لیکن عدالتیں ہمیشہ شہادتوں پر، ثبوتوں پر فیصلہ کرتی ہے۔ ہم وہ چیز جو غلط اندراج ہوا ہے، اس کا اندراج ہی غلط طریقے سے کیا گیا یا اس میں کمیاں چھوڑ دی گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ناظرین، TCN لیگل ٹاک کے اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، جو ہمیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ چیز آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ اور آئندہ ہماری دیکھیں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ماہرانہ رائے کے ذریعے، ماہرین وکلاء کے ذریعے، جو کہ اس پیشے سے منسلک ہیں، جو بار بار ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ آپ کو ایک مثبت رائے ڈیلیور کریں، مثبت انفارمیشن ڈیلیور کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ دوبارہ
جناب افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھر ہمیں ٹائم دیا. افتخار حسین سمندر صاحب ہمارے 3 پروگراموں میں ہمارے ساتھ مہمان کے طور پر شریک ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا 4تھ ایپیسوڈ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس ٹاپک کو، اپنے موضوع کو اپنے اختتام تک لے کے جائیں، لیکن اس طرح سے لے کے جائیں کہ ہر چیز مکمل طور پر واضح ہو، تاکہ ہمارے ناظرین بار بار اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں. جس میں اگر کوئی ایسی کمی رہ جائے تو وہ دوبارہ ہمیں اپنی رائے اور اپنے اوپینین اور اپنے ویوز سے آگاہ کر سکتے ہیں. تو افتخار حسین سمندر صاحب کا بہت بہت شکریہ. گزشتہ اگر میں ریکیپ کروں اپنے پروگرامز کو، تو لاسٹ میں جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے وہ خاص شرائط کی بات کی کہ نکاح کے وقت جو خاص شرائط اگر ہوں تو اس کا اندراج کیا جاتا ہے. تو جیسے آپ نے گزشتہ پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی کہ وہ شرط ہونی چاہیے جو کہ قانونی ہو. غیر قانونی شرائط کے اوپر تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مختلف فیصلے دے چکی ہے کہ وہ فیصلے کیا ہیں. وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر لکھا یہ جاتا ہے کہ اگر مرد نے ایسا کیا، خاوند نے ایسا کیا، تو اس کے اوپر یہ افزانہ، یہ ہرجانہ رکھا جائے گا، وہ یہ چیز دینے کا ذمہ دار ہوگا. اگر عورت کی جانب سے ایسی کوئی بات کی گئی تو وہ مرد اور یہ دونوں معاملات ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے، جس کو غیر قانونی قرار دیا ہے. ناظرین، آج ہم باقی آنے والے جو کالم نمبر ہیں 18 سے لے کے 22 تک، اسی نکاح نامے کا دوسرا پیج، مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں جو نکاح نامے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں کالمز، صفحے کی تعداد یا کالم کے اوپر نیچے ہو جانا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. باقی جو کالمز ہیں وہ یہی ہیں کہ 18 سے لے کے جو 22 تک کالمز ہیں ان کے اوپر ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو 18 نمبر کالم ہے وہ ہے، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ تو یہ وہ تفویض والا معاملہ ہے جس کو انگلش میں کیا کہیں گے جی؟ ڈیلیگیٹڈ پاورز. یہ جناب ایسے ہے کہ جو طلاق کا حق ہے وہ ایبسلوٹ رائٹ ہے شوہر کا. ٹھیک ہو گیا جی. طلاق جو ہے وہ شوہر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت کو طلاق دے اپنی بیوی کو، اور وہ اس پہ جو ہے جو نکاح ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب چونکہ ایبسلوٹ رائٹ ہے، ایبسلوٹ حق ہے شوہر کا، تو وہ اس کو کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اچھا جی. ڈیلیگیٹ کر سکتا ٹرانسفر کر سکتا ہے یہ حق. جو ٹرانسفر کرنا ہے یا جو ڈیلیگیٹ کرنا ہے یا جو دینا ہے، تو اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں. جو اس قسم کی طلاق ہے، طلاق کی مختلف قسمیں ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ اگر کوئی پھر پروگرام ہمارا ہوگا تو پھر اس پہ ہم پھر طلاق پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیں گے. ہمارے ایک پروگرام میں ہم نے مفتی عبدالغفار قادری صاحب کو کیا تھا، تو انہوں نے یہ خدا تنسیخ نکاح اور طلاق کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ان کی اس کے بعد ان کی مصروفیت کی وجہ سے اس پروگرام کو ٹھیک ہے جی. اصل میں جو ہے تو قانونی طور پر جو بات ہے، تو میں تو قانونی طور پر مفتی صاحب انہوں نے شرعی بات کی ہوگی، میں قانونی طور پر بات کروں گا. جیسے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 ہے، تو اس میں گراؤنڈز ہے جس کے بنا پر ایک عورت جو ہے وہ فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے عدالت میں. وہ تقریباً 9 گراؤنڈز ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے کبھی اگر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح طلاق جو ہے یہ ایبسلوٹ رائٹ ہے ہسبینڈ کا، خاوند کا، اور خاوند جو ہے یہ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے بیوی کو. اس کی وہی ویلیو ہوگی جو کہ اگر کسی شخص نے، کسی شوہر نے اپنا جو حق ہے طلاق کا وہ ڈیلیگیٹ کر دیا، ٹرانسفر کر دیا، دے دیا ایک عورت کو، تو وہ اسی طرح خود کو طلاق کروا سکتی ہے، جیسے ایسے کنسیڈر ہوگا جیسے ہسبینڈ نے اسے یا خاوند نے اسے طلاق دی ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے وہ جو طلاق تفویض ہے، جو کہ طلاق تفویض کر دیے، طلاق کا حق دے دیا ہے، وہ جو ہے بغیر کسی شرط کے بھی ہو سکتا ہے اور ود کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے. شرط کے ساتھ شرائط بھی ہیں.
شرائط بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر وہ کسی شرط کے بنا پر وہ اس کو دیتا ہے کہ جی اگر ایسے ہوا تو پھر تمہیں حق حاصل ہوگا اچھا طلاق کا، تو جب تک وہ شرط نہیں ہو جاتی تو ایسی صورت میں وہ طلاق تفویض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ ریووکیبل بھی ہو سکتا ہے اور ارریووکیبل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ طلاق اگر ایک دفعہ ایک شوہر نے کسی عورت کو دے دیا کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو میں نے یہ حق دیا کہ آپ طلاق کروا سکتی ہے اپنا خود، تو یہ جو ہے مستقل بھی ہو سکتا ہے اور غیر مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ مستقل تب ہوگا جب ایک خاص وقت کے لیے وہ دے گا، یعنی یہ حق اس ایک عورت کو خاص وقت کے لیے دے گا، کم مثال کے طور پر 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو یہ پھر irrevocable ہے۔ لیکن اگر مستقل دے دیا تو پھر وہ ریووکیبل ہے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طلاق تفویض جو ہے یہ شرائط کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر شرائط کے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس پہ لکھا جاتا ہے یہ جو کالم ہے کہ آیا عورت کو طلاق جو ہے وہ حق جو ہے وہ تفویض کر دیا گیا ہے، اور اگر کر دیا گیا ہے تو کیا وہ مستقل ہے یا عارضی ہے، کیا وہ اس پہ کوئی شرط رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی گئی ہے، تو وہ تمام جو تفصیلات ہے وہ اس کالم میں لکھی جاتی ہے۔ اگر عارضی ہے تو وہ irrevocable ہے، جی بالکل وہ irrevocable یعنی وہ اس کو پھر دوبارہ ریووک جی وہ استعمال اگر کر دیا تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اچھا جی تو یہ جو ہے اس میں یہ تمام تفصیلات اس کالم میں لکھی جاتی ہے، جو اگر مستقل دی گئی ہے تو وہ ریووکیبل ہے، وہ کسی وقت بھی ریووک کر سکتا ہے۔ اگر شرط ہے تو وہ شرط پہ ریووک کے لیے کیا کوئی کسی تحریر کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل ضروری بات ہے کہ جب آپ نے یہ تحریر کر دیا تو وہ بھی پھر تحریر ہی کہ اس میں آئے گا۔ اس کے بعد کا جو کالم ہے کالم نمبر 19، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ تو کیا یہ جو طلاق کی پابندی ہے شوہر پر بیوی کی جانب سے، تو ڈیفینیٹلی طلاق تو بیوی کو دی جاتی ہے اور مرد دیتا ہے، اور اگر اس نے تفویض نہیں کی ہوئی تو وہ حق تو اسی کے پاس رہ گیا، بالکل اسی کے پاس ہے۔ تو آیا اس کے اوپر کوئی عورت یا کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں جی نہیں لگ سکتی۔ اسی وجہ سے آپ نے جو ذکر کیا اس سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے خاص شرائط میں جب یہ لکھ دیا گیا کہ بھئی جو ہے شوہر کے طلاق کے حق پر پابندی لگائی گئی ہے تو وہ غیر شرعی اور غیر قانونی ہے، تو اسی لیے یہاں پر اگر یہاں پر کوئی اس طرح کا وہ ہے تو وہ اللیگل اور غیر شرعی ہے۔ شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی بھی پابندی جو ہے وہ غیر قانونی ہوگی اور یا غیر شرعی ہوگی۔ تو اس کالم کو یہاں پہ نکاح نامے میں شامل کرنے کا مقصد پھر کیا؟ یہ تو دیکھیں اگر یہاں پر کچھ کنڈیشنز مثال کے طور پر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ طلاق حسن اور طلاق احسن والی بات آ جاتی ہے، اس میں جو ہے تو آپ طہر میں طلاق دیتے ہیں نا جی، تو ایسی صورت میں طلاق کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے تو وہ طلاق جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ طلاق حسن میں جو ہے ایک طلاق آپ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد 3 مہینے 3 طہر تک انتظار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ irrevocable طلاق بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح طلاق احسن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جاتی ہے، تو یہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی طلاق جو ہوگی وہ طلاق حسن، اگر کہیں پر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو طلاق حسن یا طلاق احسن کے پیٹرن پہ جو ہے وہ طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن ادروائز جو ہے یہ کالم بذات خود جو ہے یہ غیر شرعی اور غیر قانونی۔ اس موقع پر ناظرین ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کالم نمبر 19 کے اوپر،
اب ہماری جو اگلا کالم ہے نکاح نامے کا جو حصہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کا تعلق ان شرائط سے ہے جو کہ حق مہر اور حق مہر سے متعلق جیولری، زیورات یا نقدی یا جائیداد کی صورت میں اگر کسی دستاویز کو تیار کیا جاتا ہے، جیسے اسے کابین نامہ کہا جاتا ہے، حق مہر نامہ کہا جاتا ہے، حق مہر کی دستاویز کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ڈاور ڈیڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ کالم اس سے بلانگ کرتا ہے۔ تو جناب افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب، یہ بتائیے کہ یہاں پہ کسی دستاویز کا اندراج کرنے کا کیا، آیا اگر وہ وہاں کی شرائط میں اور یہاں کے دستاویز میں یکسانیت ہونی چاہیے یا فرق بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، کالم نمبر 20 جس طرح آپ نے کہا، کالم نمبر 20 بیسیکلی نال و نفقہ کے متعلق جو دستاویز لکھی گئی ہو تو اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو طریقہ، جس طریقے سے یہ لکھا جائے گا اس میں دستاویز کا نمبر لکھا جاتا ہے اور دستاویز کے جو مندرجات ہیں اس کی مختصر سی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ وہ جو کالم نمبر 17 ہے وہ شرائط کے بابت ہے کہ اگر کوئی شرط رکھی گئی ہے تو وہ اس شرط کے بابت آپ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کالم نمبر 20 جو ہے وہ کلیئرلی اس میں مینشن ہے کہ یہ نان و نفقہ کی اگر کوئی دستاویز لکھی گئی ہے تو وہ دستاویز کے مندرجات اور اس دستاویز کی تفصیل اس میں لکھی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹلی الگ کالم ہے اور وہ الگ کالم ہے، اور دونوں کے جو مندرجات ہے وہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے علیحدہ ہے اور الگ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح رجسٹر ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں اگر کوئی دستاویز لکھی گئی ہے نان و نفقے کی اور اس کی تفصیل موجود ہے اس کالم میں، تو یہ نکاح نامہ اس دستاویز کو اتھینٹسٹی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس دستاویز کا ذکر جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کالم خالی چھوڑا گیا ہے یا اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی دستاویز نہیں لکھی گئی لیکن دستاویز لکھی گئی ہے، اس کی ایویڈنٹری ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نکاح نامے میں اس کا اندراج نہیں ہوتا، اور آپ نے ڈاکومنٹ لکھا ہے تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ نے ڈاکومنٹ لکھا ہے تو اس کا ذکر تو ادھر ہونا چاہیے تھا، اس کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ بڑا اہم کالم ہے، اور اس میں وہ دستاویز جس دستاویز پہ آپ کے نان و نفقے کے لیے اور دیگر جو باتیں ہیں وہ اس میں لکھی ہوتی ہے یا کابین نامہ ہوتا ہے، تو اس کا نمبر جو ہے وہ ضرور اس میں مینشن ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے مختصر مندرجات بھی اس میں ذکر ہونے چاہیے کہ اس دستاویز میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم کالم ہے سر۔ جس دستاویز کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا ذکر اس کالم نمبر میں کیا جاتا ہے، اس کا دستاویز نمبر یا اس کی رجسٹریشن کی تاریخ کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو نکاح کی تاریخ، نکاح کے منعقد ہونے یا انعقاد ہونے سے کیا یہ دستاویز پہلے لکھی جاتی ہے یا بعد میں لکھی جاتی ہے؟ اگر بعد میں لکھی جائے تو پھر تو اس کا اندراج نکاح کے وقت نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح سے پہلے نکاح رجسٹر ہونے سے قبل جو دستاویز لکھی جاتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ محفل نکاح منعقد ہونے سے پہلے دونوں جو فریقین ہیں وہ اکثر ایک دستاویز لکھ لیتے ہیں یا دہانی کے طور پر کہ جب نکاح ہو تو اس محفل میں کوئی بدمزگی نہ ہو، تو وہ کاغذ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور اسی میں جو لکھا ہے وہ آپ نکاح فارم میں بھی لکھ دیں۔ تو وہ جو دستاویز ہوتا ہے اس کا نمبر، اس پہ باقاعدہ نمبر ہوتا ہے، اس کا اپنا اسٹامپ پیپر کا نمبر ہوتا ہے، یا وہ تاریخ کہ اس تاریخ کو یہ دستاویز لکھی گئی ہے ان فریقین کے درمیان، تو وہ ڈیٹیل جو ہے آپ اس پہ لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کا وہ ڈاکومنٹ جو ہے، جو دستاویز آپ نے لکھی ہے، اس کی بھی ایویڈنٹری ویلیو ثبوتی طور پر آپ وہ پیش کر سکتے ہیں، بڑا وہ ایزی ہو جاتا ہے، اور اس سے جو حق ہے وہ پریکیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اس میں بھی اس کا اندراج آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی میعاد تو نہیں ہے کہ نکاح سے کتنے، اس نکاح کے نہیں جی، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، لیکن اکثر جو ہے نکاح سے کچھ دن پہلے یہ لکھا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اب مثال، یا
ایسے بھی ایون ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ منگنی کرتے ہیں اور منگنی میں ہی دستاویز لکھ لیتے ہیں اور پھر 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد جب نکاح کرتے تو وہ دستاویز رکھ لیتے ہیں. تو یہ کبھی بھی یہ دستاویز آپ لکھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اس نکاح نامے میں اس دستاویز کی جہاں کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس نکاح نامے کی یا کابینہ نامے کو یا مہر نامے کو کہ رجسٹریشن سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ضروری ہے یا نہیں؟ ویسے ہی ایک سادہ اسٹامپ پیپر پہ بھی دستاویز جو ہے گواہوں کی موجودگی میں تحریر کر دی جائے تو وہ قابل قبول ہے اور اتھینٹک ہے. دیکھیں جی، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ نکاح نامہ جو ہے یہ اگر رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کی ویلیو رجسٹرڈ ڈیڈ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ باقاعدہ طور پر ملکیت دیتی ہے. اگر ایک پلاٹ ہے اور وہ یا ایک زمین ہے یا ایک گھر ہے اور وہ مہر میں لکھا گیا ہے اور نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملکیت جو ہے یہ رجسٹرڈ ڈیڈ کی طرح جو ہے یہ وہ ملکیت اس عورت کی ہو جاتی ہے جس کے حق میں وہ مہر لکھا گیا ہے. اب کابینہ نامہ جو ہے اگر کوئی نکاح نامہ نہیں رجسٹر کرتا اور صرف کابینہ نامہ رجسٹر کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ کابینہ نامہ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تب بھی آپ اس کا جو نمبر ہے وہ سارا کچھ وہ دستاویز کا آپ اس نکاح نامے میں لکھ سکتے ہیں. اور اگر رجسٹر کیا ہے وہ بھی رجسٹر اور نکاح نامہ بھی رجسٹر ہو تو سونے پہ سہاگا. اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ رجسٹر نہیں کر سکتے. آپ جو ہے کابینہ نامہ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اقرار نامہ جو ہے اگر آپ نے کوئی دونوں فریقین کے درمیان کوئی شرائط ہوتی ہے اور اقرار نامہ لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں اور نکاح نامہ بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اتھینٹک ڈاکومنٹ جو ہے وہ نکاح جو ہے نکاح فارم اگر یہ رجسٹر ہو تو دیٹ از مور اتھینٹک. اور اسی طرح اگر کابینہ نامہ رجسٹر ہو تو جب رجسٹر ہو جائے تو وہ بھی زیادہ مور اتھینٹک ہوتا ہے اس کابینہ نامے سے جو آپ نے رجسٹر نہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ رجسٹریشن ایکٹ کے سیکشن 17 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کہ 100 روپے سے اس کی مالیت زیادہ ہو تو اس کی رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے. تو ایک غیر رجسٹرڈ ڈاکومنٹ اور رجسٹرڈ ڈاکومنٹ دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ آپ کو ٹائٹل دیتا ہے، ملکیت دیتا ہے، اور غیر رجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو ہے آپ اس کو شہادت میں پیش کر سکتے ہیں بطور ثبوت اور پھر آپ اس پہ ڈکلریشن لے گئے عدالت سے. تو اس میں ڈکلریشن کی ضرورت نہیں رہتی جبکہ رجسٹرڈ ہو. اگر رجسٹرڈ نہ ہو تو پھر ڈکلریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے رجسٹریشن جو ہے وہ کرنی چاہیے اور یہ اچھا ہے کہ رجسٹر ہو. آپ جو رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں افتخار حسین سمندر صاحب جی، یہ ہمارا یہاں پہ ٹاپک تو ہے نکاح کی رجسٹریشن، نکاح نامے کی رجسٹریشن. اب نکاح نامے کی رجسٹریشن جو ہے وہ تو یونین کونسل میں ہے بالکل، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بندہ پراپرٹی کا اونر ہے یا تو اس کا کاغذات مال میں اندراج ہے کسی پٹواری حلقہ کے پاس اس انتقال کے ذریعے جی، یا رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ سب رجسٹرار پشاور یا کسی بھی صوبے میں کسی بھی شہر میں جو وہاں کا لوکل سب رجسٹرار ہوتا ہے وہ پراپرٹی کا اندراج رجسٹرڈ ڈیڈ وہاں پہ ہوتی ہے. جی، اب وہاں پہ ہسبینڈ خاوند یا خاوند مرد کی والدہ یا والد وہ رجسٹرڈ مالک ہیں یا کاغذات مال میں ان کا اندراج موجود ہے اور وہی پراپرٹی جو ہے وہ نکاح نامے کا حصہ بنا دی گئی ہے جس کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا ہے یونین کونسل میں نکاح رجسٹرار کے پاس. جی، تو اب یہاں پہ کنفلکٹ یہ بن رہا ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی ہے رجسٹرار کے پاس، وہاں پہ پراپرٹی ہے تحصیلدار کے پاس موضع میں، اور یہاں پہ ہمارے پاس رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے جس میں وہ چیز جو ہے وہ غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ بیوی کو حق مہر میں دے دی گئی. تو اس کا ہم کیونکہ دیکھیں میرا سوال اسی لیے آپ سے ہے کہ ہمارے مقدمات میں اکثر طور پر یہی چیز جو ہے وجہ تنازع بنتی ہے کہ انہوں نے پراپرٹی میں اندراج کروانے کے بعد وہ ٹرانسفر کر دی، یہاں پہ وہ عورت بیچاری وہ نکاح نامے کو لے کے چاٹتی رہتی ہے. جی، میں عرض کر دوں کہ رجسٹریشن ایکٹ جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس کے تحت آپ نے یہ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نکاح
رجسٹر کرنے کے بعد ایک پراپرٹی اس میں لکھی ہے صحیح. تو آپ پھر کنسرن جو ادارہ ہے اس کے پاس وہ جا کے آپ نے وہ ڈیٹیل دینی ہوتی ہے صحیح. اور وہ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی بیس پہ کرتے ہیں. صحیح. ہمارا جو مسئلہ ہے میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اگنورینس آف لا ہے. یس جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اگر ایک عورت کو حق مہر میں ایک پراپرٹی مل جاتی ہے اور نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ مالک بن گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا کام کیا ہے کہ جس بھی ادارے کے پاس, چاہے وہ رجسٹرار ہے, چاہے وہ پٹواری ہے, چاہے جو بھی ہے, گورنمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی ایگزیکٹلی وہاں پر اس کو پھر یہ نکاح نامہ لے کر جانا چاہیے. اور وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے جی, وہاں پر کریکشن ہوتی ہے ملکیت کی, کریکشن ہوتی ہے. کیا کریکشن ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہے میں اس نکاح نامے پہ جو کہ رجسٹرڈ ہے اس پہ میں مالک ہوں. اب آپ ملکیت میں کریکشن کر دیں کہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے جو آپ کے ریکارڈ میں ہے کہ یہ مالک فلاں ہے, اب وہ نہیں رہا, میں مالک بن گئی ہوں. تو اس میں وہ مجھے کریکشن کر دی جائے, وہ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر انکار وہ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے پھر راستہ کھلا ہے کہ جو ہے عدالت کی طرف آتا ہے اور عدالت جو ہے وہ وہاں پر وہ کر دیتی ہے. ایون یہاں تک کہ ابھی تو نہ صرف عدالتیں بلکہ اومبڈس پرسن جو ہے جی, جو کہ صوبائی محتسب ہے, اور اس پراپرٹی ایکٹ باقاعدہ آیا ہے 2019 میں, تو وہاں پر بھی اب وہ جو ہے اپلائی اگر کوئی عورت کر لے تو وہ ریونیو اتھارٹیز کو, چاہے وہ رجسٹرار ہو, چاہے وہ پٹواری حلقہ ہو, چاہے وہ تحصیلدار ہو, جو بھی ہو, اس کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے مال جو ہے ریکارڈ جو ہے اس میں درستگی کر لے اور اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے. یہ جو عورت ہے جس کو نکاح نامے میں رجسٹرڈ جو ہے وہ دی گئی ہے پراپرٹی, آپ اس کا وہ نام اس کو درج کر دیں تو وہ بھی اس میں تصحیح کر سکتی ہے. تو ادارے ہیں ہمارے. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن دینے کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. چونکہ آج بھی ہمیں وقت کی کمی کا سامنا دوبارہ کرنا پڑا, اور ابھی ہمارے کچھ سوالات جو ہیں ناظرین کی طرف سے مجھے جو موصول ہوئے ہیں, اور ہماری مینجمنٹ کو جو سوالات ہم نے اپنے ماہرین قوانین کے سامنے جناب افتخار حسین سمندر صاحب کے سامنے رکھنے ہیں, تاکہ وہ اس کے وہ جوابات, تاکہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی تسلی اور تشفی ہو سکے, وہ بہت ضروری ہیں. کیونکہ اس کے بعد کا موضوع جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا نکاح نامہ اگر رجسٹرڈ ہو گیا ہے تو ویدر اس کی اتھینٹسٹی بنتی ہے, ویدر آئی ایم انٹائٹل اینڈ دے آر آتھورائز, اور یہ باؤنڈ ہیں وہ ادارے کہ اس نکاح نامے کے اندراج کو انکارپوریٹ کریں اپنے ریونیو ریکارڈ میں, ویدر دیٹ از رجسٹرڈ پراپرٹی اور وہ ریونیو ریکارڈ میں میوٹیشنس کی صورت میں ہے. تو دیٹ از اے اندر ایشو وچ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈسکشن فردر. تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان جناب افتخار حسین سمندر صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.